اس رات ہم نے کیا عمل کرنا ہے، ہماری پلاننگ کیا ہونی چاہیے. ہم ہر عمل کے بارے میں، اپنے ہر فیوچر کے بارے میں، جو بھی مستقبل کا کام ہوتا ہے اس کے بارے میں پلاننگ کرتے ہیں. میں نے یہ فلاں کام کرنا ہے، فلاں وقت کے اندر کرنا ہے، میں نے فلاں شخص کو ملنا ہے تو فلاں میں نے ایڈریس ڈالنا ہے. یہ تمام چیزیں اپنے جو بھی اس نے انتخابات کرنا ہے اس کا پہلے پلاننگ کر لی جاتی ہے. اب یہ رات آ رہی ہے، اس رات مغرب سے پہلے ہم اپنے تمام کام انجام دیں، ہم اپنے کاموں سے فری ہو جائیں اور مغرب ہونے کے بعد رب ذوالجلال کے حضور حاضر ہو جائیں. ہمیں اس رات کون سے عمل کرنے ہیں، اس عمل کی وجہ سے ہم رب ذوالجلال کو راضی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ہماری زندگی کی بخشش کا وہ سبب بن سکتا ہے. تو ان اعمال میں سے سب سے پہلا جو عمل ذکر کرتا ہوں کہ ہم کم از کم 6 نوافل ادا کریں، کم از کم 6 نوافل پڑھیں. اور اس کا پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ 6 نوافل اس رات جو آپ نے پڑھنے ہیں وہ 2 رکعت کر کے 6 نوافل پڑھنے ہیں. جب 2 رکعت پڑھیں اس کے لیے جب سب سے پہلے نیت کریں تو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں کہ رب ذوالجلال ان نوافل کی برکت سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے. 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد پھر 2 نفل پڑھیں، اللہ عز و جل سے عافیت طلب کریں. جو اس سال جو وبائیں، جو آزمائش نازل ہونے والی ہے، رب ذوالجلال ان سے میری حفاظت کرنا. پھر 2 نفل پڑھیں، اس میں رب ذوالجلال سے رزق طلب کریں کہ رب ذوالجلال آپ کے لیے رزق کے اندر خوشحالی عطا فرمائے. اب 2 رکعت کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اب 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں، پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھنی کیسے ہے، اس کے اندر کیا پڑھنا ہے. سب سے پہلے تو سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ کو جو سورت آتی ہے، سورۃ الاخلاص آتی ہے، سورۃ الاخلاص پڑھیں. سورۃ کوثر آتی ہے، سورۃ کوثر پڑھیں. سورۃ ناس پڑھیں، سورۃ یاسین پڑھیں، سورۃ رحمان پڑھیں. جو سی بھی سورت آپ کو آتی ہے وہ سورت پڑھیں. سورۃ الاخلاص 1 مرتبہ پڑھنی ہے، 3 مرتبہ پڑھنی ہے، 21 مرتبہ پڑھنی ہے. جیسے اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو استطاعت قوت دی ہے قیام کرنے کی، اس قیام کے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق 21 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، 1 مرتبہ پڑھیں. لیکن ان نوافل کا ضرور اہتمام ہے. نمبر 2، اگلے دن کا روزہ رکھنا. 15 شعبان کو روزہ رکھا جائے. اور اس میں بھی یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے، جن لوگوں کا، جن بندوں کا رمضان کے کسی روزے کی قضا رہتی ہے، مثال کے طور پہ جو سابقہ زندگی گزر چکی، ان زندگیوں کے اندر کوئی رمضان کا روزہ وہ نہیں رکھ سکا، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے اس نے رمضان کا روزہ نہیں رکھ پاتا، تو اب نفل روزے کی بجائے اپنے قضا روزے کو رکھے، اس کی ادا کرے گا. یہ تو نفل ہے. نفل کوئی بھی عمل ہو، روزہ ہے، نماز ہے، آپ نفلی صدقات کرتے ہیں، ادا کرو گے تو ثواب ہے، ادا نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ہے. لیکن جو فرائض ہیں، نماز، روزہ، رمضان کے جو روزے ہیں، یہ فرائض میں شامل ہیں. اگر ان کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے، اگر نماز مکمل نہیں پڑھ سکے، کوئی قضا رہتی ہے، تو اس رات ان قضا کا اہتمام کیا جائے. اگر کسی کا روزہ رہتا ہے تو اس رات اس روزے کا اہتمام کرے. اگلے دن جو روزہ رکھنا ہے وہ اپنا نفلی روزہ نہ رکھے بلکہ اپنی قضا کا روزہ رکھے، تاکہ وہ جو رمضان کے اندر روزہ رہتا تھا اس کی قضا ہو سکے. یہ 2 عمل ہو. تیسرا عمل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات جنت البقیع میں مسلمانوں کے اصحال ثواب کے لیے دعا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس 15 شعبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو ادا کرنا ہے. لوگ جاتے ہیں 10 محرم کو جاتے ہیں، 9 کو بھی جاتے ہیں، 8 کو بھی جاتے ہیں. سنت سے ثابت نہیں ہے، میں منع بھی نہیں کرتا، لیکن آپ 10 محرم کو جائیں، 11 کو جائیں، 15 کو جائیں، آپ ربیع الاول میں جائیں، آپ رمضان میں جائیں، آپ جس مرضی دن چلے جائیں،
لیکن جو سنت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ اس رات میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات قبرستان تشریف لے گئے. تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو ادا کرنا ہے. یہ تو 3 عمل. پھر آگے نمبر 4 اپنے جو مرحومین ہمارے چلے گئے, باؤ اجداد چلے گئے, والدین چلے گئے, دوست احباب چلے گئے, بہن بھائی دنیا پاک سے چلے گئے, ہم نے ان کے لیے اصحال ثواب کرنا ہے. انسان جب مر جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو قبرستان میں جب قبر میں ڈالا جاتا ہے کسی شخص کو, تو اسے ایسے معلوم ہوتا ہے گویا وہ پانی کے اندر ڈوب رہا ہے. پھر وہ اپنے پچھلوں کا منتظر ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے, اس کے لیے اصحال ثواب کرے. اور جب پچھلا اس کے والدین, اس کے بہن بھائی, اس کی اولاد جب اس کے لیے اصحال ثواب کرتی ہے تو دنیا و ما فیہا کی دولت سے بڑھ کر اسے خوشی ہوتی ہے. اگر کسی شخص کو پوری سلطنت کی, پوری دنیا کی دولت جمع کر لی جائے اور پھر اس دولت کو کسی شخص کو دے دیا جائے, اتنی خوشی اس کو شخص کو نہیں ہوگی جتنی کسی کے لیے ہم اصحال ثواب کرتے ہیں تو شخص کو ہوتی ہے. دنیا و ما فیہا کے الفاظ ہیں. دنیا اور اس میں جتنی چیزیں موجود ہیں تمام نعمتوں سے بڑھ کر اس شخص کو اتنی خوشی ہوتی ہے جب اس کے پچھلے اس کے لیے اصحال ثواب کرتے ہیں, اس کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم نے اس چیز کا اہتمام کرنا ہے, اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا. اور اس رات کو جو ہمارے مرحومین ہیں ان کی روحیں دروازوں پر آتی ہیں اور انہیں ایک مسرت ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے کہ اس کے اہل خانہ اس کے لیے صدقہ کریں گے, کوئی اصحال ثواب کریں, چاہے 1 لقمے کا اصحال ثواب کریں. آپ 1 روپے کا ان کے لیے صدقہ کرتے ہیں, اور اگر کوئی ایسا شخص نہیں کرتا تو پھر وہ واپس لوٹ جاتی ہے, کوئی خوشی حاصل نہیں ہوتی. آج ہمارے لیے جو درس, جو سبق ہے, ہر شخص نے جانا ہے. ہمارے والدین چلے گئے, بہن بھائی چلے گئے, دوست احباب چلے گئے. ہم اپنی اولاد کے سامنے اپنے جو مرحومین چلے گئے, دادا دادی والدین, ان کے اصحال ثواب کا جو یہ کام کرنا ہے ہم اپنی اولاد کے ہاتھ سے کروائیں, اپنی اولاد کے سامنے کریں. ہم گھر کے اندر محفل کا اہتمام کریں, ہم اس کے اندر قرآن مجید قرآن حمید خود بھی پڑھیں, اپنے بچوں کا بھی ان کو بھی بٹھائیں, پھر اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں. اسی طرح اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں, آپ نے صدقہ کیا تو کوشش کریں اپنے بچوں کے ہاتھ سے کروائیں تاکہ انہیں پتا ہو اس عمل کو میرا باپ کرتا تھا, اب میرا باپ چلا گیا تو اس کے اصحال ثواب کے لیے میں نے بھی یہ کام کرنا ہے. میرا باپ اپنے باپ کے لیے کرتا تھا, میرا باپ چلا گیا تو اب میں نے بھی یہ کام کرنا ہے. اب کوئی بھی کام ہے آپ اپنی زبان کے ذریعے سے کرتے رہیں, نصیحتیں کرتے رہیں, کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا. جب آپ اپنا کردار پیش کریں گے تو وہ فوراً فرق پڑے گا.